پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کس بندے کے پاس 81,900 روپے موجود ہے، نقد کی بات کر رہا ہوں، 81,900 روپے نقد موجود ہے، یا ایسی چیزیں اس کے پاس موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بندے کے پاس 40,000 روپے ہے لیکن گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، ایک اس کی ضرورت ایک زائد ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک بندے کے پاس 50,000 روپے لیکن اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، وہ زائد ہے اس کی ضرورت سے، تو لہٰذا اس پر قربانی واجب۔ خاص کر عموماً خواتین جو ہوتی ہیں ان میں اکثر 95 یا 96% خواتین پر قربانی واجب ہوتی۔ کسی عورت کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہو اور اس کے پاس 1,000 روپے ہے تو اس پر قربانی واجب۔ ضرورت سے زائد چیزوں کو ملا کر اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کل کے حساب سے، کل یا پرسوں کے حساب سے 81,900 روپے بنتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو 1,000-2,000 اوپر نیچے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اتنے پیسے یا اس کی مالیت اگر کسی کے پاس کچھ ہے اس پر قربانی واجب ہے، نمبر 1۔ دوسرا مسئلہ، شہر کے اندر عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی ذبح کیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جانور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قصائی کے حوالے کرتے ہیں، تو قصائی کا تو یہ سیزن ہوتا ہے، وہ تو ایک جانور ذبح کر کے 15,000 لے گا تو اس کو جلدی ہوتا ہے کہ جلدی مکاؤ، تو اس کو نماز کی کوئی غم نہیں ہوتی، تو وہ نماز سے پہلے آپ کا جانور ذبح کر دے گا تو آپ کا قربانی گیا بھاڑ میں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو قصائی کو آپ قربانی حوالے کر رہے ہو کوئی کافر نہ ہو۔ ہمارے ملک میں جو کافر بھی کافی سارے ہیں، کوئی قادیانی نہ ہو، کوئی رافضی نہ ہو، ایسے بندے کے حوالے آپ نہ کریں کہ آپ سمجھیں کہ قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ گلی محلے میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا قصائی، آپ جو بھی بندہ رہے آپ اس کے حوالے کریں، شرمائے نہیں، آپ ان سے پوچھا آپ مسلمان ہو؟ مسلمان ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، آپ پھر آؤ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ٹائم سے پہلے نہ ہو۔ ذبح کرتے وقت زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، دل سے نیت ہونا چاہیے، نمبر 3۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ابتداءً جب ہم قربانی ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پورے جو گروپ بنا ہوتا ہے اس میں ایک بندہ ذبح کرنے والا ہوتا ہے، یا قصائی کو ہم لے آتے ہیں، تو وہ جب ذبح کر رہا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ بھی اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، وہ جو ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھو جتنے بندے چوری کے اوپر ہاتھ رکھیں گے سب کے سب جو ہے وہ تکبیر کہیں گے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ابتداءً، بعد میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذبح کرنے کے بعد ویسے آ کے چوری یوں کرتے، وہ الگ بات ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ابتداءً جب آپ ذبح کر رہے ہیں اگر قصائی کے ساتھ چوری کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے تو آپ نے بھی تکبیر کہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ قربانی خراب ہو جائے۔ اچھا، عموماً لوگ اکثر کافی سارے لوگوں نے اس مرتبہ پوچھا کہ حضرت میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، والد صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو بھائی یاد رکھو جو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کے باپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کی طرف سے کرے، اگر پیسہ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر آپ باپ کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کو کرنا مستحب ہے، نفل ہے، اور آپ پر واجب ہے۔ آپ باپ کی طرف سے کرے، اپنا نہیں کرے تو آپ گناہگار ہو رہے، وہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ادھر آپ کا ادا نہیں ہوگا، تو لہٰذا قربانی اپنی طرف سے جس بندے کی جو بندہ صاحب نصاب ہو وہ اپنی طرف سے کرے، اور کسی کی طرف سے اگر کرتا ہے تو نفلاً کرے اور اس طرح نہ کرے۔ اگر باپ غریب ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، کرتے ہیں تو کر لے، نہیں تو اس پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کہ گائے، اونٹ یا بیل وغیرہ اس کے اندر کتنے بندے ہونے چاہیے؟ کچھ کہتے ہیں یار طاق ہونا ضروری، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی، 7 بندے زیادہ سے زیادہ، 7 سے کم جتنے بھی بندے ہو سکتے، 2 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو سکتا ہے، لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے بھی آپ افراد رکھیں وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا 7 افراد نہیں ہیں، ایک بندے نے 2 حصے رکھے ہیں، افراد کم ہیں، جس طریقے سے کرے تو کر سکتے، لیکن 7 افراد سے زیادہ نہیں، کم جتنے بھی ہو کوئی لازمی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، قربانی کے جانور خریدتے وقت بعض دفعہ کیا کر لیتے ہیں، قربانی کے جانور ایک بندے نے خرید لی اور گھر لے آیا، دوسرے نے کہا یار میرا بھی ایک حصہ ڈال دو، ٹھیک ہے، اور میں اب کہاں جانور ڈھونڈوں گا، لہٰذا یہ مسئلہ نوٹ کر لے، قربانی کے جانور خریدتے وقت اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں کسی اور کو اگر میرے ساتھ شامل ہوگا تو میں شامل کروں گا،
ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ شامل کر سکتے، لیکن خریدتے وقت آپ کی نیت کسی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی نہیں تھی، اور آپ غریب ہیں تو پھر آپ بالکل کسی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ یہ غریب کی شرط اس لیے لگایا کہ غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر غریب نے قربانی خرید لی تو اب اس پر واجب ہو گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اس مالدار بندہ اگر خریدتے وقت نیت نہیں کہ اس نے، بعد میں وہ کر سکتا ہے کسی کو شامل، لیکن بہتر اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا، یہ 9واں مسئلہ ہوا۔ 8واں مسئلہ، 9واں مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو، دانت نکلے ہو یا نہیں نکلے ہو تو ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں دھندا ہے چار، یہ وہ، یہ قصائیوں کا اور جانور بیچنے والوں کا اپنا وہ ہوتا ہے، لیکن جانور کی عمر 1 سال عمر پورا ہونا ضروری ہے۔ بھینس بیل 2 سال، اونٹ 5 سال، اور بکری جو ہے وہ 1 سال مکمل، 1 دن بھی کم نہ ہو، اور بھیڑ اور دمبا جو ہے اس کی بھی 1 سال عمر ہے، لیکن اگر 6 مہینے سے زائد ہو اور معلوم ایسے ہوتی ہو کہ یہ 1 سال کا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک اہم مسئلہ، کسی شخص کا سارا مال حرام ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ میں کیا کمائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی شخص کا سارا مال حرام ہے یا اکثر مال حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ بھی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ نے جانور خریدا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ شامل ہے جس کی ساری کمائی یا اکثر کمائی حرام ہے، تو آپ سب کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ نازک مسئلہ ہے، اس میں کوشش یہ کیا کرے کہ اپنے جان پہچان والے بندوں کو شامل کیا کرے تاکہ آپ کو پتہ ہو یہ بندہ کیا کاروبار کر رہا ہے۔ سود کھانے والا، سود خور جس کے پاس سود کے پیسے، اس کے ساتھ بھی قربانی نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی قربانی چلے جائے گی۔ ہاں اس کا ایک مسئلہ ہے، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس حرام پیسے یا سود کے پیسے یا اکثر پیسے حرام ہیں، اس کو چاہیے کہ کسی بندے سے جس کے پاس حلال پیسے ہو اس سے قرض پیسے لے لے۔ آپ اس کو کہو کہ یار آپ مجھے قرض پیسے دے، نہ بتائے اس کو کہ یار آپ کہ میرے پیسے حرام، اس کو کہو یار مجھے پیسے دے دو، پیسوں کی ضرورت ہے، 20,000 دے دو، 40,000 دے دو، 1 لاکھ دے دو، جتنے ان حلال پیسوں کی جو ہے وہ جانور خریدو۔ حرام پیسے اللہ اسے قبول نہیں کرتا تو اس کی قربانی کیا قبول کرے گا؟ حرام پیسے جو ہے، جس کے پاس حرام پیسے وہ پیسے وہ صدقہ کرے گا اور صدقے کی نیت بھی نہیں کرے گا، ویسے غریبوں میں بانٹے گا، صدقے کی نیت نہیں کرے گا۔ حرام کا اتنا ہے تو جانور قربانی تو اس کی ہوتی نہیں، تو لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بسا اوقات ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تقسیم جو قربانی کی ہوئی، قربانی ذبح کر کے ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی فقیر آ جاتے ہیں نا، تو شرکا آپ کے گروپ کے لوگ موجود ہیں، تو ان کی اجازت سے آپ گوشت فقیر کو دے سکتے ہیں، ان کو واپس نہ کیا کرو۔ عید کا دن ہوتا ہے، آپ بہت سارا آپ کے لیے موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ شرکا سے اجازت لینا ضروری، کسی ایک کی اجازت بھی نہ ہو پھر نہیں دے سکتے، پھر ختم کرنے کے بعد اپنے حصے سے بعد میں دو۔ لیکن اگر موجود ہے اور فقیر کوئی آ گیا، غریب کوئی آ گیا، تو آپ اس کو جو ہے شرکا کی اجازت سے دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی نے منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس عید پر قربانی کروں گا، یہ بات اگر کسی نے کہہ دی، یہ بات نوٹ کر لو، تو وہ قربانی کرے گا، لیکن اس گوشت میں سے وہ خود نہیں کھائے گا، وہ سارا کا سارا غریبوں کو دے گا، صدقہ کرے گا۔ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارا قربانی میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کئی قربانی کے جانور میں دودھ زیادہ ہو گیا یا اس کو تکلیف ہوتی تو اس کا دودھ نکال کے کسی غریب کو آپ صدقہ کریں گے، خود استعمال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایصال ثواب کے لیے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو خود بھی کھا سکتا ہے اور اوروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جانور اندھا ہو یا آنکھ کی بینائی 3/3 گئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جانور کا کان کٹا ہوا ہو 1/3 حصہ، دم کٹی ہوئی ہو 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، گائے کے جو ہے تنوں میں سے 2 تن اور بکری کا 1 تن اگر خشک ہو گیا ہو بالکل، تو اس کی قربانی، ایک تو یہ ہے کہ نا کہ دودھ آنا بند ہو جاتا ہے نا، گائے بھینس وغیرہ یہ کچھ عرصے تک دودھ دیتی، پھر نہیں دیتے، پھر دے دیتی ہے، نہیں، بالکل تن خراب ہو گیا ہو، گائے کی 2 ایک خراب ہو گیا تو نہیں، 2 خراب ہو گئی، بکری کا 1، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ 1 پاؤں سے شل جانور جو لنگڑا کر بالکل وہ پاؤں لگا نہیں سکتے، 3 پاؤں پر چلے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور یہ عجیب مسئلہ ہے، پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بکری کی ویڈیو کافی وائرل تھی
کہ اس کے جو ہے وہ 5 ٹانگیں تھی اور وہ یوں لنگڑا کر چل رہی تھی، یعنی چلنے کی بھی قابل، اس کی 3 لاکھ قیمت لگے تھے کہ عجیب قسم کی جانور، اور لوگ اس کو قربانی کے لیے ریٹیں لگا رہے ہیں، اور اللہ کے بندو پتہ تو کرو اس کی قربانی ہی نہیں ہو رہی ہے، اور آپ لوگ اس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ جانور کے سارے دانت گرے ہوئے ہو یا اکثر دانت گرے ہوئے ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ پیدائشی کان کسی جانور کے نہ ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جانور کا سینگ ٹوٹ چکا ہو، اور اتنا ٹوٹ چکا ہو کہ اندر اس کے گوشت نکل آیا ہو یا دماغ پر اس کا اثر پڑا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، بسا اوقات ہلکا سا نشان ہوتا ہے جانور کا اور سینگ نظر نہیں آتے، تو پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک اور مسئلہ، ایک بندہ ہے اس کے پاس جیب میں تو 10,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نعمت خان کے اوپر اس کے 1 لاکھ روپے قرض ہے، اور اس کو امید ہے کہ نعمت خان 1 لاکھ روپے مجھے دے گا، ٹھیک ہے، جب بھی دے گا، لیکن یہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہوتا ہے یار نہیں ملیں گے پیسے ملیں گے تو نعمت خان آپ کو پیسے دے گا، تو پھر آپ بے شک قرض دار ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ یا آپ کاروباری ہے، آپ کے کاروبار کے پیسے جو ہے آپ نے مال دیا ہے اور آپ کے پیسے لوگوں پر ہے اور وہ پیسے آپ کو ملیں گے، ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں لیکن آپ کے کل قرض ملا کر اگر آپ کے پاس 82,000 روپے بنتے ہیں تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ، ایک گھر ہے اس کے اندر باپ بھی ہے اور ان کے 4 5 6 بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، باپ بھی کما رہے ہیں، لیکن یہاں پر صورتیں ہیں، بیٹے پیسے کما کر سارے لا کر باپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر کا سارا کام وہ باپ چلاتا ہے، سارا خرچہ یعنی پیسوں کا لین دین خرچ وغیرہ سب باپ کے ذمے ہیں، تو پھر صرف باپ پر ایک قربانی کر لے باپ پر تو وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیٹے پیسے کماتے ہیں، جیسے عموماً آج کل گھروں میں ہوتا ہے، وہ کچھ رقم لا کر 10,000 ابو کو دیتے ہیں، باقی خود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر باپ پر الگ ہوگا، اور بیٹے اگر الگ صاحب نصاب ہو تو بیٹوں پر الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جانور کے اعضاء زائد ہو، ٹانگیں 5 ہو گئی یا اسی طرح، ٹھیک ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور باہر ملک سے اگر کوئی بندہ یہاں پاکستان میں قربانی کروا رہا ہے، بس اوقات وہ ہوتے ہیں نا یار ہم مصروف ہیں، آپ وہاں ہماری طرف سے قربانی کر لیں، تو یہاں پر جب آپ قربانی کریں گے تو ان کے ٹائم کے مطابق آپ کریں گے، پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ قربانی ان کی نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے آپ کی فجر کی نماز ہو گئی اور آپ نے چھری پھیر دی، اور ادھر ان کے جو 3 گھنٹے بعد عید کی نماز ہوتی ہے تو ان کی قربانی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں کے جو ایک گروپ کے اندر آپ ساتھی موجود ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، اس ایک گروپ کے اندر ایک بندہ قصائی ہے، ٹھیک ہے، وہ قصائی آپ کو کہتے ہیں یار میں تو ذبح کروں گا لیکن گوشت بنانے اور ذبح کرنے کے میں آپ لوگوں سے پیسے لوں گا، اس کے لیے یہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس میں شامل ہے، تو اپنی قربانی کے پیسے کیسے لے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اشتراک کے اندر جو ہے، اشتراک جس چیز کے اندر ہو اس کا پھر معاوضہ لینا وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا باقی یہ تو موٹے موٹے مسائل تھے جو میں نے بیان کر دیے، اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ لیا کرو۔ میں خلاصتاً کہتا ہوں یار کہ جانور اچھا خاصا تگڑا اور خوبصورت جانور خریدے، مفتی صاحب اس کا کان کٹا ہے، مفتی صاحب آنکھ ٹیڑھی ہے، یہ کیوں ٹیڑھی پیڑھی لے رہے ہو؟ 5,000 10,000 روپے اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔